السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھروں کے اندر عموماً نفرتیں اور جھگڑے رہتے ہیں۔ اکثر گھروں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے ہیں۔ دو آدمیوں کی آپس میں نہیں بنتی، یا دو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، یا میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، یا بیٹوں کی باپ کے ساتھ نہیں بنتی۔ مختلف قسم کے جھگڑے گھروں میں رہتے ہیں، نفرتیں رہتی ہیں، اور یہاں تک جھگڑے ہوتے ہیں کہ بعض رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے کا دوست دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رشتے قطع کرنے والا، یعنی آپس میں تعلق توڑنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ جو کسی مسلمان کے ساتھ ہے، جو رشتہ دار کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق رکھے ہے، یا میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا رہے، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو ان لڑائی جھگڑوں کو اپنے اندر سے ختم کریں، مٹائیں۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کتنی مبارک رات ہے، جس میں فرمایا کہ ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو کسی کا بغض اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور آپس میں قطع تعلق ہی کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، ان لوگوں کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، رمضان المبارک میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ اتنا سنگین اور اتنا خطرناک گناہ ہے، اس کو ہم معمولی لیتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، بڑے بوڑھے اور ہمارے والدین وہ کہتے تھے کہ رشتہ داروں سے رشتے لے لو، رشتہ داروں میں رشتے کرو، اولاد کے رشتے، ان کے ساتھ رشتہ جڑے گا تو گھروں میں محبتیں پیدا ہوگی، اور گھروں میں آپس میں جو کلوزنگ پیدا ہوگی۔ تو اب الٹ ہو گیا ہے، اب رشتہ داروں سے ہم رشتہ داروں میں رشتے کیے جائیں تو اب دوریاں ہوتی جا رہی ہیں، جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں شادی ہونے کے بعد بھی کہ وہ دوریاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں لگتا کہ آپس میں رشتہ دار ہیں، اس چیز کو بھی نہیں سوچتے۔ یہ بہت غلط بات ہے، قرآن حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مخالفت ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 2-3 وظیفے شیئر کروں گا، اور ایک ترکیب بھی بتاؤں گا کہ لڑائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، آپس میں کیسے صلح کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو ایک وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، یہ سورۃ الم نشرح کا وظیفہ ہے، اس کو آپ دن میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور 125 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے۔ سورۃ الم نشرح 125 مرتبہ پڑھ کے اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے، ان سب گھر والوں کے لیے یا جن کی آپس میں لڑائی ہے ان کے لیے دعا کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی نفرت کو محبت میں بدل دیں گے۔ سورۃ الم نشرح 125 مرتبہ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اس کے ساتھ یہ پڑھیں، اور پھر ان گھر والوں کے لیے یا جن کی آپس میں نہیں بنتی، لڑائی ہے، جو خاندان میں جن کی لڑائیاں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی نفرت کو محبت میں بدل دے، ان کی نفرت کو ختم کر دے، تو انشاءاللہ ان کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اور دوسرا وظیفہ، جن خاندانوں میں یا گھروں میں آپس میں لڑائی ہے، نفرت ہے، یا ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یا دو بھائیوں میں لڑائی ہے، تو ان کے لیے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں، جب تک کامیابی نہ ہو، جب تک لڑائی جھگڑا ختم نہ ہو، نفرت ختم نہ ہو، اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔ یہ آیت ہے
اس کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے بھی آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو ان وظائف میں آپ اس کا نام لے کر دعا مانگیں، اور یہ آیت جو میں نے بتائی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اس آیت میں بھی اس کا نام لے کر اس توجہ اس کی طرف اس بندے کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھیں اور ان کا نام لے کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا، نفرت محبت میں بدل جائیں گی۔ تو آپس کی نفرتیں، آپس کی رنجشیں مٹانے کے لیے یہ عمل ضرور کریں تاکہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں، محبتیں پیدا ہوں۔ اور ایک تیسری ترکیب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جن دو آدمیوں میں، ان دو آدمیوں کو بلایا جائے، بٹھایا جائے اور ان میں صلح کرائی جائے۔ صلح کرانے کا طریقہ یہ ہو کہ ان دونوں سے کہا جائے کہ جو تمہاری غلطیاں ہیں، جو لڑائیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، جو آپ لوگوں کی آپس کی غلطیاں ہیں، جو آپس کے جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، ان کو ختم کرو، آپس میں صلح کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کی کیا غلطیاں ہیں، اس سے دوسرے سے پوچھیں آپ کی کیا غلطیاں ہیں۔ اس طرح غلطیاں بتاتے جائیں گے اپنی جو ناراضگیاں ہیں اور وہ باتیں جو وہ شیئر کرتے جائیں گے تو پرانی باتیں بھی نکلیں گی اور ذہن میں آئیں گی، تو پرانی باتوں کی یاد پھر تازہ ہوتی چلی جائے گی، تو اس سے محبت نہیں ہوگی بلکہ نفرت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ان دونوں فریق کو بلا کر جن کی آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ان کو بٹھا کر یہ کہا جائے کہ جو آپ سے غلطیاں ہو گئی ماضی میں، ان غلطیوں کو ختم کرو اور ان کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو دوبارہ یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ دوسرے فریق سے کہا جائے کہ آپ بھی یہ غلطیاں معاف کر دو جو پیچھے گزر چکی ہیں، ماضی میں جو ہو گئی آپ معاف کر دو، دوبارہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی، اور آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگو، آپس میں گلے ملیں، آپس میں سلام کریں اور ایک دوسرے سے جو عزم کریں کہ ہم مل کر رہیں گے۔ اور پھر دوسری بات، اپنے اندر انسان برداشت بھی پیدا کرے۔ تو تھوڑی بہت لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں برداشت کا مادہ بھی پیدا کرے۔ جہاں کئی سارے لوگ رہتے ہیں وہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں مزاج نہیں بنتے، آپس میں نہ اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو برداشت کرنے کی ایک تو قوت پیدا ہونی چاہیے۔ اور لڑائی جھگڑا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، خاص طور پر میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ تو اسی طرح اگر گھر میں میاں بیوی کی نہیں بنتی تو میاں بیوی کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد، فرض ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، ہر فرض نماز کے بعد آخری تیاب میں جو ہم بیٹھتے ہیں، تیاب کرتے ہیں، درود شریف ہوتا ہے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ تو درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے اس کی جگہ آپ پڑھیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور شوہر ہے یا بیوی ہے، دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد، ہر سنت نوافل کے بعد ہم سلام پھیریں گے آخری التحیات میں، تو درود شریف کے بعد دعا کی جگہ یہ دعا پڑھیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا پڑھیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگیں، نافرمان اولاد ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے، تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، گھر میں سکون ہوگا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اولاد اتنی نیک کیوں ہے، کہ اتنی متقی پرہیزگار ہے، آپ نے کیا سکھایا ہے، کیا تربیت کی ہے، آپ کی اولاد اتنی نیک متقی ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں ہر نماز کے بعد، ہر نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے میں یہ دعا پڑھتا ہوں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورۃ الفرقان کے آخر میں یہ آیت ہے، اس کو آپ جو ہے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اور میاں بیوی کی لڑائی بھی انشاءاللہ گھر میں ختم ہوگی۔ اور میاں بیوی کی لڑائی شیطان کرواتا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ شیطان شام کے وقت تختہ لگاتا ہے سمندر کے پاس
جو روایات میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں وہ تختہ لگاتا ہے اور اپنے جو چیلے ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے کہ بھائی تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کیا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جب وہ شیطان آتا ہے جو کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا ہے، اس کو شیطان گلے لگاتا ہے، ابلیس کو گلے لگاتا ہے تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے. تو یہ شیطان یہ لڑائیاں جھگڑے کراتا ہے کہ آپس کی نفرتیں اور رنجشیں ختم کرے، آپس میں محبتیں بانٹیں، محبتیں پیدا کریں. اور جو وظائف میں نے بتائے ہیں میاں بیوی کی بھی اگر لڑائی ہے تو وہ بھی یہ وظائف کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے محبتیں پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.